العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الله تعالى يقول في كتابه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. میرے محترم سامعین، رمضان المبارک کے اس عظیم الشان مہینے میں جو ہم پر سایہ فگن ہے، وہ نصیحت کی غرض سے چند دروس جو میں مباشر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آج کا موضوع پچھلے درس ہی سے متعلق قرآن کریم کی فضیلت اور اس کی تلاوت اور تلاوت کے تعلق سے حال سلف کا مختصر سا بیان ہی ہے۔ قرآن کریم کی جہاں تک فضیلتوں کا ذکر ہے، یہ موضوع ایک بحر ناپیدا کنار ہے، اور میں یہ کہہ چکا ہوں کہ قرآن کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اگر کسی کو جاننا ہے تو خود کتاب اللہ کی آیات جو مختلف سور کے اندر ہیں، جن کا تعلق قرآن عظیم کی فضیلت اور عظمت کے بیان سے ہے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس کا ترجمہ پڑھیں، تفسیری حواشی کا مطالعہ کریں، تو یہ اندازہ لگے گا کہ قرآن کریم کتنی عظیم الشان کتاب ہے۔ میں اسی کی طرف سرسری اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، ایک بندہ مومن کو یہ جاننی چاہیے کہ قرآن کریم یہ اللہ تعالی کی کتاب ہے، قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام ہے۔ تو جیسے اللہ جل وعلا واحد صمد فرد لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا کفء له، کہ اللہ تعالی بے مثال اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی ربوبیت میں، اپنی الوہیت میں، اپنے اسماء حسنہ اور صفات علیہ میں، ایسے ہی کلام جو اس کی صفت ہے، اور قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے، اس کا کلام بھی بے مثال ہے، اور اس کے بے مثال ہونے کی دلیل ہے کہ اس کی کوئی نظیر، اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ جگہ جگہ پر قرآن عظیم کے اندر یہ چیلنج اللہ تعالی کی طرف سے دیا گیا۔ خالی سورہ بنو اسرائیل کی آیت کریمہ
اگر آپ پڑھیں قل لئن اجتمعت الجن والانس على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، کافی ہے کہ سارے جن و انس مل کے بھی اس قرآن جیسا نہیں پیش کر سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے معاون و مددگار بن جائیں۔ اللہ تعالی نے سورہ بقرہ میں یوں فرمایا قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، باضابطہ یہ چیلنج کی ایک سورت اس جیسی پیش کرو، نہیں پیش کر سکتے، بلا لو اپنے معاونین، مددگار، شہداء، تب بھی تم اس جیسا کلام نہیں پیش کر سکتے ہو۔ قرآن عظیم کی عظمت اور اس کی اہمیت کے لیے یہ اور اس طرح کی آیات کافی، اور قرآن عظیم کی عظمت ہی سے خود ان لوگوں کا جو قرآن کے حامل قرار دیے گئے، سچ میں اگر حامل بن جائیں تو وہ خود عظیم بن جاتے ہیں، ان کی رفعت اسی سے وابستہ ہے، اسی کتاب اور اس کتاب سے بے اعتنائی، لا تعلقی، اس کے چھوڑنے، اس کے حق ادا نہ کرنے، اس کے مقتضا پر عمل نہ کرنے، اس کے اوامر و احکام پر مکمل عمل پیرا نہ ہونے وغیرہ ہی سے تو ذلت و پستی اس قوم کا خود مقدر بن جاتی ہے جو قرآن کریم کے ساتھ اس نوع کی بے اعتنائی برتتا ہے۔ اور اسی لیے اس سلسلے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقوام ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اسی کتاب قرآن کریم سے کچھ قوموں کو، کچھ لوگوں کو رفعت و بلندی عطا کرتا ہے، تو کچھ دوسری اقوام کو، کچھ دوسرے لوگوں کو اللہ تعالی پستی میں ڈال دیتا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، قرآن عظیم کی عظمتوں کی جہاں تک بات ہے، اس کے فضائل کے جو نکات ہیں، خالی آپ سماعت فرما لیں کہ قرآن کریم یہی سیدھی راہ دکھلانے والی کتاب ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس کے پاس باطل کا گزر نہیں ہو سکتا، اتنی معزز، مکرم اور محفوظ کتاب ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ عظمت و فضیلت کا کیا پوچھنا کہ یہ ذکر جو اللہ تعالی نے نازل کیا ہے، اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے کہ کوئی اس میں خرد برد، تحریف و تبدیل، زیادتی و کمی کر نہیں سکتا ہے۔ یہ شرف، یہ بزرگی، یہ عظمت، یہ اہمیت صرف اللہ تعالی کی نازل کردہ کتابوں میں سے صرف قرآن کریم کو حاصل ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فضائل اور بھی ہیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، اور احادیث میں بھی فضائل کے انبار ہیں۔
خالی ایک دو فضیلت کے نکات جو حدیث کے اندر مذکور ہیں ان کی طرف مختصراً اشارہ کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ سب سے بہترین اس امت کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن عظیم کی تعلیم لیتے ہیں اور قرآن عظیم کی تعلیم دیتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، افضلکم من تعلم القرآن وعلمه. یہ حدیث کے الفاظ. قرآن کی فضیلت اور اس کی عظمت کے لیے حدیث میں وارد یہ نکتہ کافی ہے کہ جس گھر میں قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے ایسے گھر سے شیطان بدک کے بھڑک کے بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اور اس طرح سے اس گھر کے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے شیطان کے شر، اس کے وسواس اور اس کے حموات، اس کے رفقات وغیرہ سے محفوظ رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں حدیث سرسری پڑھ کے آگے گزر رہا ہوں کہ اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ. فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. شیطان اس گھر سے بدک کے بھاگ کھڑا ہوتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالخصوص جہاں تلاوت قرآن کا حکم دیتے ہوئے بہت ساری خوشخبریاں، بہت ساری بشارتیں، بہت ساری اجر و ثواب کی باتیں، اللہ تعالی کی طرف سے حسنات کی باتیں بتائی ہیں، اسی میں یہ بھی کہا ہے کہ اقرؤ الزہراوین، الزہراوین کی تلاوت کرو. اس سے مراد دونوں سورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہیں جو قیامت کے دن آئیں گی ایسے جیسے کہ بدریوں کے دو پرے، دو بادل ہوں، دو سائے ہوں، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کریں گی. اور یوں تو پورے قرآن کریم کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اقرؤوا القرآن فإنه یأتی شفیعا لأصحابہ یوم القیامہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن کی تلاوت کرو. قرآن کریم قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا. قرآن کریم کی عظمت و فضیلت کے لیے یہ حدیث جو بہت ہی مشہور ہے، سب جانتے ہیں، بار بار سنا جاتا ہے اور سنتے ہیں ہم، کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کو ایک حسنہ ملتا ہے، اور حسنہ تو 10 گنا ہوتا ہے، اور اس طرح سے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور وہ بھی کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں بلکہ یہ 3 حرفوں والا کلمہ قرآن ہے. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک اور حرف ہے. ترمذی کی روایت، صحیح روایت. میرے دینی بھائیوں، ان قرآن و حدیث کی باتوں کو، قرآن عظیم کی عظمت و فضیلت اور اس کی تلاوت سے متعلق پیش کرنے کا مقصد اپنے آپ کو اور آپ سامعین کو یہ وصیت کرنا ہے. اور یہ تاکیدی طور پر گزارش کرنی ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، بالخصوص اس ماہ رمضان کے اندر جو مبارک مہینہ ہے کہ اسی ماہ میں قرآن کریم کو اتارا گیا. حال سلف کی جہاں تک بات ہے
اور یہی بات کہہ کے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ ہمارے اسلاف صالحین اللہ تعالیٰ کے بندے رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا کس قدر اہتمام کرتے تھے، اس کا اندازہ بعض لوگوں کے بارے میں منقول ان کے اعمال سے کیا جا سکتا ہے۔ مثلا امام زہری ابن شہاب زہری تابعی متوفی 124 ہجری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے جب رمضان آتا تھا کہ یہ تلاوت قرآن کا اور کھانے کھلانے کا مہینہ ہے، کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، زیادہ سے زیادہ فقراء و مساکین اور دیگر مستحقین کو کھانا کھلایا جائے۔ یہ تلاوت قرآن اور کھانا کھلانے والا مہینہ ہے۔ امام مالک بن انس صاحب موطا امام دار الحجرہ متوفی 189 ہجری کے بارے میں آتا ہے کہ درس حدیث بڑے عظیم محدث تھے، مسجد نبوی میں ان کا درس ہوا کرتا تھا، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں زیادہ، لیکن ان کی شان یہ ہوتی تھی رمضان المبارک میں قرآن عظیم کی تلاوت کے تعلق سے کہ درس حدیث کا سلسلہ موقوف کرتے، کم کرتے اور تلاوت قرآن میں منہمک ہو جاتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کی کتاب کی آیات کی تلاوت کریں۔ امام تابعی ہیں قتادہ بن دعامہ السدوسی متوفی 176 ہجری، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تھا تو یہ عظیم محدث مفسر زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا، خوب یہ قرآن عظیم کی تلاوت کرتے تھے اور یوں تو ہمیشہ تلاوت کیا ہی کرتے تھے، لیکن رمضان میں ہر تیسرے دن اور آخری عشرہ میں تو اور بھی کم مدت کے اندر یہ قرآن کریم کی تلاوت ختم کر دیا کرتے تھے۔ امام ابراہیم النخعی رمضان المبارک میں ہر تیسرے دن اور آخری عشرہ میں ہر دوسرے دن قرآن عظیم کی تلاوت کر کے ختم کیا کرتے تھے۔ 3 دن میں ایک بار قرآن پورا کا پورا تلاوت کر لیتے تھے۔ آخری عشرے میں رمضان کے ہر 2 دن میں ایک بار قرآن کریم کی تلاوت کمپلیٹ کر لیا کرتے تھے۔ یہ حال تھا ان کا۔ میرے دینی بھائیوں، ہم کس قدر پست ہمت ہیں، کس قدر کوتاہ ہیں کہ ہم شاید باید لوگ ہیں جو پورے رمضان میں ایک بار قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوں، اس سے زائد کرنے والے بہت کم، اس سے زائد بار ختم کرنے والے قرآن عظیم کی تلاوت کر کے شاذ و نادر خال اور اس امت کی پستی اور ذلت اور رسوائی کا راز بھی اسی میں پوشیدہ ہے کہ قرآن سے آج کی موجودہ امت مسلمہ کا تعلق کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے، خواہ تلاوت کے اعتبار سے ہو، اس کے احکام و عوامر پر عمل پیرائی کے اعتبار سے ہو، اس کے نواہی و محرمات سے اجتناب کے اعتبار سے ہو، اور اس کے گویا جملہ حقوق ادا کرنے کے اعتبار سے ہو۔ اور بات اسی لیے حدیث کی روشنی میں بالکل سچ ہے
کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین. میں آخر میں اللہ تعالی سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی ان باتوں سے پہلے مجھے اور پھر میرے محترم سامعین کو فائدہ پہنچائے. ہم سب کو تلاوت قرآن کی بالخصوص اس مبارک مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے اور اس سے نیکیوں اور اجر و ثواب کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق ارزانی عطا کرے. وصلی اللہ علی نبینا وسلم.